शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं हर रोज़ की तरह बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं राहुल, हैदराबाद इंडिया से। राहुल कहते हैं मैं हैदराबाद इंडिया का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ यहाँ हैदराबाद की एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस की बहुत ही फेमस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पर्सनली भी जाकर इस जगह को विज़िट किया है और इस जगह को देखते साथ ही ना चाहते हुए भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जिस जगह की बात करने जा रहा हूँ बहुत से लोग इस जगह से पहले ही वाकिफ़ होंगे। पूरे हैदराबाद में तो क्या पूरे इंडिया में इस जगह के बारे में लोगों के दिलों में बहुत खौफ और मिस्ट्री है। हैदराबाद में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है कुंदन बाग। कुंदन बाग में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ऐसा घर है जो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इस घर का ये राज तब खुला जब एक रात को उस बंद और खाली घर में एक चोर चोरी करने के लिए गया। जब वो चोर वहाँ पर चोरी करने के लिए गया, उस घर में जब वो दाखिल हुआ तो उस घर में उसने एक ही जगह पर एक बहुत बड़े टीवी लाउंज में 3 लाशें देखी। वो लाशें थीं एक औरत और 2 बच्चियों की। जब उसने वो लाशें देखी वो बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से भाग आया। जब वो वहाँ से भागा चोरी किए बिना ही खौफ के मारे, तो अगले दिन ही वो किसी और केस में अरेस्ट हो गया। जो पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि कल रात वो कुंदन बाग एक घर में चोरी करने के लिए गया था, मगर वो वहाँ चोरी नहीं कर सका क्योंकि उस घर में मौजूद थी 3 लाशें, एक औरत और 2 बच्चियों की लाशें। पुलिस ने जब ये सारी बात सुनी तो पुलिस को ये डाउट हुआ कि इसी ने उन लोगों का मर्डर किया है क्योंकि ये वहाँ पर चोरी करने के लिए गया था। यहाँ से शुरू होती है उस घर की वो खौफनाक दास्तान जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने जब जाकर उस घर को देखा, वहाँ पर सारी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो 3 लाशें वहाँ से बरामद हो गईं। उन लाशों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि ये लाशें कल की नहीं हैं बल्कि 6 माह पुरानी लाशें हैं और इनकी जो मौत है वो है कॉज ऑफ डेथ पॉइज़न था। पॉइज़न के ज़रिए ही ये तीनों मरे थे। पुलिस ने मज़ीद जब वहाँ के लोगों से इस घर के बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो बाकी के जो लोग थे उनका ये कहना था कि इस घर में रहते थे एक हस्बैंड वाइफ अपनी 2 बेटियों के साथ, जो कि हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे। इनके घर से हर वक्त ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंजती थीं। वो लोग हर वक्त एक दूसरे पर चीखते और चिल्लाते थे। अक्सर औक़ात बच्चियों को घर के बाहर बैठ के रोते देखा गया था। यहाँ तक कि कभी कभी वो बच्चियाँ रात के टाइम भी अपने घर के बाहर बैठ के रोया करती थीं। जब भी वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए, वो उनके लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ने लग गए, तो एक दिन उस घर का जो आदमी था, जो उस औरत का हस्बैंड था, वो उस घर को छोड़कर चला गया और दोबारा वहाँ पर नहीं दिखाई दिया गया। अब वो औरत और उसकी 2 बेटियाँ उस घर में कैद होकर रह गईं। वो हर वक्त उस घर में ही रहती थीं। उस घर से अक्सर भयानक आवाज़ें सुनाई देती थीं जो आधी रात के टाइम गूंजती थीं। आधी रात को उस घर से चीखों पुकार सुनाई देते थे और भयानक आवाज़ें आती थीं। जब लोग उन आवाज़ों को सुनकर जागते थे और उस घर को देखते थे तो देखा ये जाता था कि वहाँ पर वो औरत और उसकी बेटियाँ हाथ में कैंडल पकड़े अपने घर के चक्कर काटती थीं और उस घर की जितनी भी खिड़कियाँ थीं उनमें वो दिखाई देती थीं। जब पुलिस ने मज़ीद उस घर की तलाशी ली, इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ से बहुत से जादू टूने के सामान भी मिले। कहा यह जाता था कि वो औरत जादू की माहिर औरत थी और उसने अपनी और अपनी बेटियों की बलि देने के लिए ख़ुद को उस घर में मर्डर कर लिया था। उसके बाद उसकी जो भटकती बदरू थी उसी घर में कैद होकर रह गई। लोगों का ये भी कहना था कि जब ये वाक़यात बढ़े
وہ بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے تھے، تو جب لوگ ان کے گھر جانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ عورت کلہاڑی دکھا کر ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا شوہر واپس بھی آیا تھا، لیکن اس عورت نے اس کا بھی مرڈر کر دیا تھا۔ اس کی بیٹیاں جو تھیں وہ تازہ خون کی بھری ہوئی بوتل لے کر باہر گارڈن میں کھیلا کرتی تھیں۔ وہ خون کی تازہ بوتل جو بھری ہوئی ہوتی تھی، کبھی وہ لوگ اپنی ونڈو سے باہر لٹکا دیتے تھے تو کبھی اپنے گیٹ کے باہر لٹکا دیتے تھے۔ وہ گھر جیتا جاگتا ایک خوف کی علامت تھا۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ تو یہاں پر مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی اٹھا لیا گیا، وہ گھر مکمل طور پر ابینڈنڈ ہو گیا۔ اس گھر میں رات کے وقت خود بخود لائٹیں جل جاتی تھیں۔ اگر اس گھر کے باہر سے کوئی گزرتا تھا تو خوف کے مارے لوگ لرز جاتے تھے، کیونکہ وہاں سے ان کو آوازیں سنائی دیتی تھیں، اسی عورت کی گونجتی آوازیں۔ ان لوگوں نے پھر دوبارہ سے پولیس میں رپورٹ کی اور پولیس نے اس گھر کی الیکٹریسٹی کنیکشن کو کٹوا دیا۔ اب وہ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، لیکن الیکٹریسٹی کنیکشن کٹوانے کے باوجود بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب بھی رات کا ٹائم ہوتا تھا وہاں سے اس عورت کی بھیانک آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور وہ جو عورت تھی وہ کینڈل لے کر اپنے گھر کی ونڈو میں اکثر کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ لوگ تو اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ 6 ماہ پہلے ان لوگوں کا مرڈر ہو چکا تھا، کیونکہ وہاں کی خواتین کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں نے کچھ دن پہلے بھی ان دونوں لڑکیوں کو اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ 6 ماہ پہلے ہی وہ مارے جا چکے تھے؟ راہل کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ ساری باتیں سنی، یہ باتیں بہت زیادہ فیمس ہوئیں، بہت سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے بھی گئے، کوئی بھی اس گھر کے اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے ایک دوست سے مل کر واپس آ رہا تھا، ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں کندن باغ جاتا ہوں اور باہر سے اس گھر کو دیکھ کر آتا ہوں، آخر وہ گھر آج بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے یا وہاں پر اس عورت کی آتما آج بھی قید ہے اور بھٹکتی ہے۔ تقریباً رات کے 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم ہوگا، سردیوں کا موسم تھا، ہر طرف سناٹا تھا اور دھند بھی چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر سے جب واپس اپنے دوست کے گھر سے اپنے گھر جانے لگا تو میں کندن باغ کی طرف چلا گیا۔ میں اپنے موٹر بائک پر تھا، وہ راستہ بہت سنسان لگ رہا تھا۔ اس گھر کا خوف لوگوں کے دلوں میں ایسا تھا کہ شام ہوتے ہی وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان ہو جاتی تھی۔ کچھ تو لوگ سردی کے مارے باہر نہیں نکلتے تھے اور کچھ لوگ اس گھر کے خوف سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ جب میں اس علاقے میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ تو کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات، دور دور تک سناٹا ہی سناٹا تھا، اوپر سے اتنی سردی بھی تھی۔ میں آرام آرام سے اس گھر کی جانب جانے لگا۔ جب میں اس گھر کے پاس پہنچا تو میں اس گھر کی دیوار سے جھانک کر اندر دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا گیٹ بند تھا اور ایک طرف لوگوں نے کچرا کنڈی بھی بنا دی ہے۔ دوسری جانب سے جب میں دیکھنے لگا تو وہ گھر مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے سراؤنڈنگ میں بہت سے جنگلی درخت بھی اگے ہوئے تھے جو کافی زیادہ بڑے تھے۔ ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کسی کی چیخ سنائی دی ہے۔ وہ چیخ بہت ڈراؤنی تھی، میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں فوراً سے دیوار سے نیچے اترا، میں نے اپنا بائک سٹارٹ کیا۔ ابھی میں وہاں سے گیا نہیں تھا، میں نے بائک تھوڑا دور کیا تو اب مجھے اس گھر کا باقاعدہ اندرونی حصہ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود وہاں پر دیکھا، اس گھر کے اوپر والے پورشن میں مجھے کوئی دکھائی دیا۔ یہ بات بالکل سچ تھی کہ وہاں پر اس عورت کی آتما رات پر بھٹکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک روشنی تھی، شاید وہ وہی کینڈل تھی جس کے بارے میں لوگوں کا بیان تھا کہ وہ عورت ہاتھ میں کینڈل لیے ساری رات وہاں پر گھومتی ہے۔ میں نے بھی اسے دیکھا۔ میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے واپس بھاگا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی، میں بہت دن بیمار بھی رہا، میرا بخار نہیں ٹوٹتا تھا۔ پھر میں ایک پنڈت صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے کچھ بتایا، کچھ پوجا کروائی، تب جا کر میں کچھ بہتر ہوا۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ حیدرآباد میں کندن باغ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ مسٹیریس ہاؤس آج بھی موجود ہے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ اس عورت نے ہی اپنا اور اپنی بیٹیوں کا مرڈر کیا تھا یا ان کا مرڈر
کسی اور نے کیا تھا، کیونکہ وہاں پر کوئی اور شواہد نہیں ملے تھے۔ آج کے دن تک بھی پولیس اس کیس کو سالو نہیں کر پائی۔ وہ گھر جیتا جاگتا ایک خوف کا ایسا منظر ہے، ایک ایسی علامت ہے جسے کوئی بھی دیکھتا ہے تو ڈرے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ لوگ بھی چاہیں تو آپ لوگ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر اس گھر کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس کے سارے ریئل امیجز بھی مل جائیں گے، اور اس گھر کے بارے میں بہت سی ایسی کہانیاں آج بھی ہیں جو بہت سے لوگ سناتے ہیں، جو بہت سے لوگوں نے اس گھر کے بارے میں بتائی ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس گھر کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھی گئے ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک وہاں سے ڈرے بنا واپس نہیں آ سکا۔ یہ ایک سٹوری تھی حیدرآباد سے جو راہل نے شیئر کی۔ بہت شکریہ راہل آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدیحہ نقوی شیئر کر رہی ہیں۔ مدیحہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ آج سے 7 سال پرانا ایک قصہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر ایک کبوتر اڑ کے آیا۔ جیسے عام آزاد کبوتر ہوتے ہیں، کبھی بھی اڑ کر کسی کے گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی کے گھر کے چھت پر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح سے ایک کبوتر ہم لوگوں کے گھر میں اڑتا ہوا آیا۔ ہم لوگوں کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، تو وہ اس کھڑکی کے ذریعے ہم لوگوں کے کمرے میں آ کر ہم لوگوں کی الماری کے اوپر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کبوتر کو دیکھا، میں تو بہت حیران ہوئی۔ میں نے جا کر اپنی امی کو بتایا کہ امی، ہم لوگوں کے کمرے میں باہر سے اڑ کر ایک کبوتر آیا ہے۔ امی نے یہ کہا، چھوڑو کچھ نہیں ہوتا، ابھی اڑ کر چلا جائے گا۔ جب میں اندر گئی تو اس کبوتر کی چونچ کھلی ہوئی تھی اور اس نے ایک پاؤں بھی اٹھایا ہوا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن وہ کبوتر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس کبوتر کو دیکھ کر۔ شام 4 بجے کے قریب جب میرے ابو گھر واپس آئے تو میں نے اپنے ابو کو بتایا کہ ہم لوگوں کے گھر میں ایک کبوتر اڑ کے آیا ہے۔ ابو جب ہم لوگوں کے روم میں آئے تو ابو نے بھی اس کبوتر کو الماری کے اوپر بیٹھے دیکھا۔ ابو نے بھی اس کا پاؤں ایک اٹھا ہوا دیکھا۔ ابو نے وہاں پر ایک کرسی رکھی اور کرسی پر کھڑے ہو کر جب وہ اس کبوتر کو اٹھانے لگے تو وہ کبوتر پھڑ پھڑانے لگ گیا۔ اس کا ایک پیر زمین پر نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کبوتر کچھ زخمی ہے۔ ابو کا یہ کہنا تھا اس کبوتر کا ایک پاؤں شاید ٹوٹ چکا ہے۔ تبھی ابو نے دیکھا اس کی چونچ میں ایک ڈوری تھی اور اس ڈوری کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ پہلے ابو اس ڈوری کو کھولنے لگے تھے، لیکن پھر ابو نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی سے ایک دفعہ پوچھ لوں۔ میرے چاچو جو ہیں وہ عملیات کیا کرتے ہیں، اور وہ یہ جو مینٹلی ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹیچر بھی تھے وہ۔ ابو نے انہیں فون کیا، ابو نے انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈوری کو آپ اتار کر اس پرچی کو کھول کر دیکھیں اس پر لکھا کیا ہے۔ ابو نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ابو نے وہ ڈوری اس کبوتر کی چونچ سے نکالی، اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اوپر ابو کے ایک دوست تھے ارشد، ان کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ کلمات بھی لکھے ہوئے تھے۔ ابو نے چاچو کو ساری بات بتائی تو چاچو نے یہ کہا کہ جلدی سے اس پرچی کو کسی پانی میں گھول دیں اور یہ پانی اور یہ کاغذ جا کر قبرستان میں دفنائیں۔ ابو نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد چاچو نے بتایا کہ آپ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا تھا اور وہ کالے جادو کا تعویذ اس کبوتر کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ یہاں پر یہ کبوتر اذیتیں لے لے کر مرتا اور وہاں پر آپ کے دوست کا انتقال ہو جاتا۔ ان دنوں میں ابو کے وہ دوست ارشد بھی بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ تعویذ بہایا گیا، اس کو دفنایا گیا تو ان کی حالت ٹھیک ہوگی اور وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد میرے چاچو کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ لوگوں سے ان کے لیے احصال ثواب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ مدیحہ۔ مدیحہ آپ نے اپنی فرینڈ گل کی ایک سٹوری شیئر کی ہے، اس کا مجھے صرف ایک پارٹ ریسیو ہوا ہے۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے جہاں سے وہ سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے وہ مجھے ریسیو نہیں ہوا، کائنڈلی آپ اس کو ریسینڈ کر دیجئے۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فہد شیئر کر رہے ہیں۔ فہد کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے ایک دوست تھا میرا، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ہم لوگ ان کی تدفین کر کے واپس آ رہے تھے۔ میرا دوست بہت زیادہ اپسیٹ تھا تو میں اپنے دوست کو بہلانے کے لیے اس کے ساتھ واک کرتا کرتا
وہاں سے باہر آیا، میں نے اسے یہ کہا کہ تم آؤ میرے ساتھ، میں اس کو دلاسا دینا چاہتا تھا۔ ہم لوگ قبرستان سے آگے کافی دور نکل آئے، وہ جگہ بالکل ویران اور سنسان تھی۔ اتنے میں میرے دوست کو فون آیا، اس کا کزن اس کو بلا رہا تھا، تو اس نے اپنے کزن سے یہ کہا کہ میں فلاں جگہ پر ہوں، تم موٹر بائک لے کر آؤ اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اپنے گھر واپس آنا تھا، میرا گھر اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں صبح تمہاری طرف آؤں گا۔ میرا جو دوست تھا وہ اپنے کزن کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر واپس چلا گیا۔ اب میں اس راستے سے اکیلا ہی جا رہا تھا۔ مغرب ہو چکی تھی لیکن ابھی عشاء کی اذان شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ راستہ کافی زیادہ سنسان اور ویران تھا، وہ ایک سنگل روڈ تھا اور اس کے دونوں اطراف میں جیسے گراؤنڈ سے تھے، بہت سی جگہ پر بینچ بھی بنے ہوئے تھے، بہت سے پھول پودے اس طرح کی چیزیں تھیں۔ وہاں پر دن کے ٹائم تو کبھی کبھار، شام کے ٹائم تو کبھی کبھار رش ہوتا تھا، لیکن رات کے ٹائم اتنے ویران اور سنسان جگہ پر کوئی بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کے قریب ہی وہ قبرستان بھی پڑتا تھا۔ ابھی میں وہاں پر چلتا ہوا جا ہی رہا تھا، ایک دم سے بہت زیادہ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو مہکنے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر گلاب کے پھول اور چنبیلی کے پھولوں کے پودے ہیں، تو رات کے ٹائم یہ خوشبو بہت مہک رہی ہے۔ تبھی ایک دم سے میں ایک درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک کہکا سنائی دیا۔ وہ ہنسی کی آواز کسی لڑکی کی تھی، جیسے بہت شوق اور چنچل ہنسی کی آواز ہوتی ہے۔ میں نے خود وہ ہنسی کی آواز سنی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے وہاں پر نظر کوئی بھی نہیں آیا۔ تبھی ایک دم سے میرے کندھے کے اوپر آ کر کوئی چیز گری۔ میں درخت سے کافی دور تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر کسی نے کوئی چیز پھینکی ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنا موبائل نکالا، میں نے ٹارچ آن کر کے دیکھا تو وہاں پر ایک چنبیلی کا پھول تھا۔ وہ چنبیلی کا پھول سائز میں کافی بڑا تھا اور بالکل میرے کندھے کے اوپر آ کر لگا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ پھول پھینکنے والی آخر کہاں پر ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے آواز بھی دی، آواز کے بدلے میں مجھے صرف ایک ہنسی سنائی دی۔ یہاں تک کہ میں تھوڑا آگے ہو کر صرف یہ وہم دور کرنا چاہتا تھا کہ یہ پھول پھینکا کس نے ہے۔ اس درخت پر کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس درخت کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے وہ پھول وہیں پر پھینکا اور میں آیت الکرسی پڑھتا تیزی سے وہاں سے چلتا ہوا اپنے گھر آ گیا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرا سر بہت زیادہ بھاری ہوا تھا، میرے سر میں بہت زیادہ درد بھی تھا اور میرے کندھے بہت زیادہ وزنی ہوئے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں نے اس بارے میں گھر میں کسی سے بھی تذکرہ نہیں کیا۔ مجھے یہ تھا کہ ویسے ہی امی پریشان ہو جائیں گی، یہاں تک کہ میرا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں تھا، مجھے بخار فیل ہو رہا تھا۔ میں نے پھر بھی تھوڑی سی کوئی چیز کھا کر میڈیسن لی اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی دیر سویا۔ میرے کمرے میں بھی کوئی نہیں آیا۔ میری آنکھ اس آواز کے ساتھ کھلی، فہد اٹھو، میں آ گئی ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن چنبیلی کے پھول کی خوشبو مہک رہی تھی۔ وہی پھول بالکل میرے بیڈ کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے چنبیلی کے پھول کی خوشبو آئی، میں اٹھ کر بیٹھا تو سائڈ ٹیبل پر وہ پھول رکھا ہوا تھا۔ اس پھول کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا، کیونکہ وہ پھول میں اپنے ہاتھوں سے وہیں پر پھینک کر آیا تھا۔ یہ وہی پھول تھا اور اس کے ساتھ میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ میں تمہارے گھر کی چھت پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ میرے کانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی، اس کمرے میں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے خود کو ہلایا جلایا، میں بالکل نارمل تھا، وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ میں نے جب یہ آواز سنی تو مجھے عجیب سی میری کنڈیشن ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دماغ پر جیسے کسی کا قبضہ سا ہو گیا تھا اور کوئی قوت مجھے اپنی طرف جس طرح سے کھینچ رہی تھی کہ میں چھت کے اوپر جاؤں، یہاں تک کہ میں اپنے کمرے سے اٹھا۔ میں نے ٹائم بھی دیکھا، رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا، گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکلا، میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں وہاں سے باہر گیا، جبکہ میں نے سونے سے پہلے دروازہ بند کیا تھا، تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا جیسے اندر کوئی آیا ہو۔ وہاں سے چلتا چلتا میں ٹی وی لاؤنج سے سیدھا اسٹیئر سے اوپر چلا گیا۔ ہم لوگوں کے گھر کے سیکنڈ فلور کے جو کنسٹرکشن تھی وہ ایسی تھی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ٹیرس بھی تھا اور وہاں پر درخت کی چھاؤں بھی آتی تھی۔ وہاں پر جب میں گیا تو میں سیدھا ٹیرس کی طرف جانے لگا، میں کسی کمرے میں نہیں گیا۔ وہاں پر میں نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا، وہ سفید لباس میں تھی، اس کی میری طرف کمر تھی اور وہ اس درخت کے بالکل پاس کھڑی تھی جس کی چھاؤں ہم لوگوں کے ٹیرس پر آتی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا، میں اس لڑکی کے بہت قریب چلا گیا، وہ تب بھی اسی انداز میں ہنس رہی تھی۔
मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो और मुझे क्यों बुला रही हो। जैसे ही उस लड़की ने मेरी तरफ अपना चेहरा किया, उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था, मैं इसे देखता ही रह गया। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो, मुझे क्यों बुला रही हो। मैंने वही बात दोबारा रिपीट की। वो एकदम से हंसी तो उसका पूरा चेहरा ही बदल गया। वो बहुत ज़्यादा भयानक थी। मैंने इतनी भयानक औरत कभी भी नहीं देखी। मैंने एकदम से चीख मारी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में ही था। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर मेरे सब घर वाले आ गए। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने कमरे में हूँ, जबकि मैं खुद अपने कमरे से चलकर छत के ऊपर गया था। वो चमेली का फूल अभी भी मेरे कमरे में मौजूद था। मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई, यहाँ तक कि मेरे घर वाले ऊपर छत पर भी गए। टेरेस का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। फिर चीख मारते साथ पलक झपकते मैं अपने कमरे में कैसे आया। वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे बहुत सा बुखार था। मैं खौफ के मारे थर थर काँप रहा था। अम्मी अब्बू ने मुझे दम भी किया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फजर होने का इंतज़ार करने लगे सब कि जैसे ही फजर की अजान होगी तो मुझे मस्जिद में लेकर जाएंगे। मैं कभी ऊंची आवाज़ में रोता था, कभी चीखता था, कभी मेरी अजीब हालत हो जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा। मेरी आंखें बहुत रेड हो चुकी थीं। जैसे ही फजर की आज़ान हुई, मेरे वालिद और मेरे भाई मुझे लेकर मस्जिद में गए। वहाँ पर इलाके के बहुत से लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। ये लोग मुझे यूँ पकड़ कर ले जा रहे थे जैसे मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। वहाँ पर लेकर गए। मौलवी साहब ने नमाज के बाद जब मुझे देखा तो उन्होंने फ़ौरन से पानी दम करके मुझे पानी पिलाया। पानी मैंने पिया तो मुझे कुछ होश आने लग गया। मुझे मेरा सर एकदम से भारी सा था, एक घुटन सी थी, वो कुछ कम होने लग गई। उन्होंने मेरे से सारी बात पूछी, मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि जिस रास्ते से तुम गुज़र के आ रहे थे वहाँ पर उस वक्त कोई चुड़ैल मौजूद थी। वो चुड़ैल औरत के रूप में तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक आई है। वो खुशबू बनकर तुम्हारे साथ साथ थी। वो चमेली का फूल उसी ने फेंका था और वो तुम पर आशिक हो चुकी है। इतनी आसानी से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं इस चुड़ैल को इस बच्चे से हटा नहीं सकता। इसके लिए आपको किसी आमिल के पास जाना होगा जो जिन्नात के अमल करते हैं। उन्होंने मुझे दम किया। मुझे कुछ सुकून आ गया। हम लोग घर आ गए। घर वालों ने यही समझा कि अब ये ठीक है। मैं दोपहर तक सोता रहा। एकदम से मेरी आंख खुली तो मेरे बिस्तर मेरे पैरों की तरफ वही औरत बैठी हुई थी। वो लड़की के रूप में आती थी और जब हंसती थी तो उसका चेहरा बिगड़ जाता था। जैसे वो हंसी, मैंने फिर चीखें मारना शुरू कर दी। वो गायब हो जाती थी। फिर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर किसी आमिल का पता चला। उसके आने का कोई भी पता नहीं होता था। वो किसी भी टाइम सामने आ जाती थी। पहले खूबसूरत लड़की बन के आती थी और जिस वक्त वो हंसती थी उसका चेहरा बहुत बदनुमा और भयानक हो जाता था। एक आमिल साहब के पास मुझे लेकर गए। उन आमिल ने पढ़ाई की। उनका ये कहना था कि इसके ऊपर एक पिछल पैरी का बसेरा हो चुका है, वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। तभी उन्होंने मेरा रूहानी इलाज शुरू कर दिया। 3 माह तक बहुत से अमल करवाए गए मुझसे, अजीबो गरीब तरह के अमल। कभी कोई आधी रात का अमल, कभी कोई दोपहर का अमल, कभी कोई शाम का अमल। बहुत सी चीज़ें खाने पीने से मना कर दिया गया, खुशबू लगाने से मना कर दिया गया, शाम के बाद छत के ऊपर जाने से मना कर दिया गया। सिर्फ अमल करना होता था तो ऊपर जाता था। 3 माह तक उसने मुझे बहुत डराया, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी किया। लेकिन 3 माह के बाद फाइनली उस मखलूक ने मेरा पीछा छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी मेरे ऊपर काबिज़ नहीं हुई थी। अगर उन आमिल साहब का ये कहना था कि वो जो चुड़ैल थी वो 7 दिन लगातार अगर मेरे ऊपर आती तो शायद वो कभी भी उसको मेरे ऊपर से ना हटा सकते। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उस मखलूक से मेरा पीछा छूट गया। आज भी कभी कभी मुझे थोड़ी बहुत ऐसी हालत मेरी हो जाती है। कभी कभी मैं डर जाता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा खुशबू मैंने स्मेल की हो, कोई परफ्यूम लगा हो या चमेली के फूल, तो मैं आज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे सामने आते जाएं, मेरी हालत बहुत अजीब होने लग जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आ जाएगी। ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया फ़हद आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinville57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर मैं अनवर अलीगी का नावल बसेरा ऑन एयर कर रही हूँ, उसे ज़रूर विज़िट करें, आप लोगों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। लिसनर्स, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकले।
اور اپنے ٹیرس پر، اپنے گھروں کی چھتوں پر ارلی مارننگ برڈس کے لیے پانی اور دانہ ضرور رکھا کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔